ویلکم بیک اسٹوڈنٹس. آج ہم جو ہے وہ اور آج کے لیکچر اور کچھ اگلے لیکچرز میں کوانٹم مکینکس کی جو میجرمنٹ ہے، واٹ ڈو یو مین بائی میجرمنٹ ان کوانٹم مکینکس، اور یہ کلاسیکل مکینکس میں میجرمنٹ سے کیسے فرق ہے، اس کی طرف ہم آتے ہیں. آج کا لیکچر جو ہے وہ تھوڑا بریف ہوگا. اس کے ساتھ میں ایک اور لیکچر آپ کو بھیجوں گا جو کہ لانگر ورژن ہوگا، اور وہ سارے کمبائن ہو کے آپ کو یہ میجرمنٹ کے بارے میں، کوانٹم میکینیکل میجرمنٹ کے بارے میں جو ہے آپ کو نالج دیں گے. اچھا، میجرمنٹ جو ہے ہم نے پہلے دیکھا ہے کہ میجرمنٹ جو ہے کوانٹم میکینکس میں اٹ ڈسٹربس دا سسٹم، جو کہ کلاسیکل فزکس میں ہمیں نظر نہیں آتا. میجرمنٹ کسی حد تک ایسے محسوس ہوتی ہے جیسے کہ میجرمنٹ سبجیکٹو ہے کوانٹم میکینکس میں، آبجیکٹو نہیں. آبجیکٹو سے مراد یہ ہے کہ کوئی چیز ایسی ہو جس کو آپ ڈسٹرب نہیں کر سکتے، جس کو آپ تبدیل نہیں کر سکتے. سبجیکٹو وہ چیز ہے جو سبجیکٹ پہ ڈپینڈ کرتی ہے، یعنی جو کرنے والا ہے اس پہ ڈپینڈ کرتی ہے، آبزرور پہ ڈپینڈ کرتی ہے. تو یہ بیسکلی جس طرح میں نے آپ کو پہلے کہا تھا، کوانٹم میکینکس میں جو بنیادی دو کانسیپٹس ایشوز آتے ہیں، وہ آتے ہیں یہ آبزرویشن کے حوالے سے، آبزرویشن، اور دوسرا جو ہے ایک کویشچن آتا ہے کوانٹم میکینکس میں، ریئلٹی سے کیا مراد ہے. تو بنیادی طور پر کیونکہ کوانٹم میکینکس ہی ہماری سب سے بہترین تھیوری ہے نیچر کو ڈسکرائب کرنے کے لیے، تو یہ بنیادی کویشچن جو ہیں یہ نیچر کے حوالے سے بھی ہیں کہ ارد گرد جو ہماری کائنات ہے اس میں یہ کانسیپٹ آف آبزرویشن کیا ہے. آبزرویشن سے کیا مراد ہے، وہ کیا آبزرور پہ ڈپینڈ کرتا ہے، کیا وہ انڈیپینڈنٹ آف این آبزرور ہے کوئی آبزرویشن. تو یہ آبزرویشن اور دوسرا جو ہے وہ کانسیپٹ ریالٹی کا ہے کہ کیا میجرمنٹ سے پہلے آبزرویبلز کی کوئی ریئل حیثیت ہے، یا آبزرویشن کے بعد ہی ان کی کوئی ریالٹی سامنے آتی ہے اور وہ ریئل بنتے ہیں. کیونکہ ہمیں پتہ ہے کوانٹم میکینکس میں میجرمنٹ سے پہلے پرابیبلٹیز ہم بتا سکتے ہیں آف ڈفرینٹ آؤٹ کمس، کہ یہ پاسبل آؤٹ کمس ہیں، یہ رزلٹس آ سکتے ہیں اور ان کی یہ پرابیبلٹیز ہیں. اور ہم نے یہ دیکھا بھی ہے اسٹرن گرلاخ کے ایکسپیریمنٹس کو لیتے ہوئے اور اس کو آگے بڑھاتے ہوئے اسپن اینگولر مومنٹم کے حوالے سے، آربیٹل اینگولر مومنٹم کے حوالے سے، کہ یہ پرابیبلٹیز ہم کیلکولیٹ کیسے کرتے ہیں. تو جہاں تک کیلکولیشن کا تعلق ہے تو وہ کوئی اتنا ایشو نہیں ہے کوانٹم میکینکس میں. جو کیلکولیٹ آپ پرابیبلٹیز کرتے ہیں، جب آپ جا کر کسی لیب میں میجرمنٹ کرتے ہیں، آبزرویشن کرتے ہیں، تو جو رزلٹس آپ کے پرابیبلٹیز کے آتے ہیں وہ کنفرم ہوتے ہیں ان ایکسپیریمنٹس میں. تو اس لحاظ سے جہاں تک کوانٹم میکینکس کی پریڈکٹیبلٹی کا تعلق ہے، آبزرویشن کے حوالے سے پاسبل آؤٹ کمس کی پرابیبلٹیز کا تعلق ہے، اس میں کسی کو شک نہیں ہے کہ یہ بہت ہی بہترین تھیوری ہے، اور اس کے رزلٹس جو ہیں بڑے پرسائز ہیں اور بڑے کریکٹ ہیں، اور یہ ایکسپیریمنٹل رزلٹس کو میچ کرتے ہیں. تو اس لحاظ سے تو ہمیں کوئی اس میں نہیں مسئلہ. لیکن جو میجر ایشوز یہ ہیں کہ آبزرویشن کیسے افیکٹ کرتی ہے کسی کوانٹم میکینیکل سسٹم میں، اور میجرمنٹ سے پہلے کیا ان رزلٹس کی کوئی حقیقت ہے بھی یا نہیں، یہ واقعی ہی ایشوز ہیں. اور عام طور سے کوانٹم میکینکس کے کورسز میں ان چیزوں کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے کہ زیادہ جو ہے وہ فوکس کیلکولیشن پہ رکھا جاتا ہے تاکہ آپ وہ سیکھ لیں. اس میں کوئی برائی بھی نہیں ہے، اس میں کوئی سازش نہیں ہے. وہ بیسکلی اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ پہلے کوانٹم میکینکس کی بنیاد کیلکولیشن کے حوالے سے، آپ کیلکولیشن کی ایبلٹی آپ میں آ جائے، آپ چیزوں کو کیلکولیٹ کر سکیں، اور پھر یہ جو باقی بنیادی سوالات ہیں کوانٹم میکینکس کے حوالے سے، وہ آپ بہتر طور پر ان کو سمجھ سکیں گے یا آپ ان کے متعلق سوچ سکیں گے. اینی وے، یہ میں صرف یہ اس لیے مینشن کر رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں ہو
کہ یہ چیزیں ہیں، اور کوئی یہ بھی نہیں کہہ رہا، میں نہیں کلیم کر رہا، کوئی اور بھی یہ کلیم نہیں کر سکتا کہ کوانٹم میکینکس ہی جو ہے کوئی فائنل تھیوری ہے. ہو سکتا ہے اس سے بہتر تھیوری آ جائے. جو بہت سارے یہ جو ایشوز ہیں آبزرویشن اور ریئلٹی کے، جو سوالات میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، ان میں سے بہت سارے سوالوں کے جواب وہ ایک بہتر تھیوری ہمارے سامنے لے آئے. لیکن جہاں تک آج کی تاریخ کا تعلق ہے، تو ابھی تک کوئی ہمارے پاس ایسی تھیوری نہیں ہے جو اس وقت کوانٹم میکینکس کی کے علاوہ جو ان سوالوں کے جواب دے سکے. اب اس میں بھی تھوڑا سا احتیاط کی ضرورت ہے کہ کوانٹم میکینکس کی بھی ڈفرینٹ انٹرپریٹیشنس ہیں. جو زیادہ فوکس جس انٹرپریٹیشن پہ ہمارے ہے وہ ہے کوپن ہیگن انٹرپریٹیشن، یا ایسے کوپن ہیگن کوانٹم میکینکس بھی چلیں انٹرپریٹیشن ہی کہہ دیتے ہیں. انٹرپریٹیشن آف کوانٹم میکینکس. کوپن ہیگن ڈنمارک کا شہر ہے، اور یہ ایسوسیٹڈ ہے نیلز بوہر سے. اس کی انسٹیٹیوٹ جو تھی نیلز بوہر جو ہے وہ کوپن ہیگن میں تھی، اور آج بھی اس کے نام پہ وہ انسٹیٹیوٹ ہے نیلز بوہر. اور وہاں پہ جو بہت بڑا سینٹر تھا کوانٹم میکینکس کا، لوگ آتے تھے، ڈسکس کرتے تھے، سائنٹسٹ جو ہیں، اور وہاں سے جو سوچ نے جنم لیا وہ ہے جو عام طور پہ ہم یہ تمام آپ ٹیکسٹ بکس رینڈملی پک کر لیں لائبریری میں، تو جو کوانٹم میکینکس کی انٹرپریٹیشن آپ کے سامنے آ رہی ہوتی ہے وہ کوپن ہیگن انٹرپریٹیشن کہلاتی ہے. اس کے علاوہ اور انٹرپریٹیشن بھی ہیں جو ہم آگے چل کے اس کو ڈسکس کریں گے. ہڈن ویریبل تھیوری ہے جو ڈیوڈ بوم نے دی. ڈیوڈ بوم کی ہڈن ویریبل تھیوری ہے، جس میں یہ کہا گیا کہ ویو فنکشن ہی کافی نہیں ہے، بلکہ کوئی اور ہمیں انفارمیشن بھی چاہیے جو کہ آپ کو یہ پروبیبلٹیز جو ہے کیلکولیٹ کرنے میں مدد دے. ہڈن ویریبل تھیوری. اسی طرح جو ہے ایک مینی ورلڈز تھیوری بھی ہے. انٹرپریٹیشن آپ سمجھ لیں، مینی ورلڈز کوانٹم میکینکس کی یہ انٹرپریٹیشن بھی ہے جو ہیو ایوریٹ نے دی تھی. اسی طرح جی آر ڈبلیو تھیوری ہے جس میں آبجیکٹیو کلیپس آف دا ویو فنکشن ہو جاتا ہے. تو اس طریقے سے ڈفرینٹ انٹرپریٹیشنز ہیں جو ان کویشچنس کو ٹیکل کرنے کی کوشش کرتی ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتی ہیں. ان میں سے کوئی بھی تھیوری لے لیں، وہ اس میں کوشش یہ ہوتی ہے کہ یہ آبزرویشن اور ریئلٹی کو ہم کیسے بہتر طور پہ سمجھ سکتے ہیں، اور یہ پرابیبلٹیز کو کیسے بہتر طور پہ انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں کہ یہ انڈر لائنگ پرابیبلٹیز ہیں کیوں نیچر میں. اس طرح کے سوالات، اور کیا یہ جو فزیکل آبزرویبلز ہیں کیا یہ ریئل، ان کی کوئی حیثیت ہے میجرمنٹ سے پہلے. تو یہ سارے جو ہے ڈیٹیلز ہیں جو کہ ہم کسی ٹائم پر ان کو ڈسکس کریں گے. ابھی ہم جو ہے اسینشلی کوپن ہیگن انٹرپریٹیشن میں ہی، اور بیسیکلی یہ کافی حد تک تمام جو ورژن ہیں کوانٹم میکینکس میں یہ ایک طرح سے ایکسیپٹیڈ ہی ہے. وہ یہ کہ جب آپ کوئی اسٹیٹ کی میجرمنٹ کرتے ہیں، کوئی جنرل اسٹیٹ ہے، مثال کے طور پہ اسپن ہاف سسٹم ہے، اس کی میجرمنٹ جب آپ کرتے ہیں اینڈ یو ڈو اے میجرمنٹ، سو لیٹس سے you do an observation or measurement of its spin and you find the spin measurement پہ جو آپ کے پاس ویلیو آپ کے پاس آتی ہے وہ مثال کے طور پہ +h⁻/2 آ جاتی ہے. تو then the system goes from the initial state psi to this final state plus. جب آپ کے پاس initial state psi تھی، so let's say psi was a linear combination, can be written as a linear combination of plus and minus. ہاں، اب آپ یہ psi before measurement جو ہے there are possible outcomes. possible outcomes کیا ہیں؟
اس وقت میجرمنٹ جس کی ہم بات کر رہے ہیں، ہم اسپن اینگولر مومنٹم کی مثال کے طور پہ زی کمپوننٹ کی بات کریں، ایس زی کی بات کریں. تو بیفور میجرمنٹ دیر آر ٹو پاسبل آؤٹ کمس کہ ایس جی کے میجرمنٹ پہ یا آپ کو ویلیو پلس ایچ بار بائی ٹو مل سکتی ہے یا مائنس ایچ بار بائی ٹو مل سکتی ہے. کوانٹم میکینکس ہمیں بتاتی ہے کہ جو آبزرویبل ہے اس کے کورسپونڈنگ جو آپریٹر ہے ایس جی، اس کی جو آئگن ویلیوز میں سے ہی آ سکتی ہیں. تو آئگن ویلیوز کی دو ہیں، تو پلس ایچ بار بائی ٹو آ سکتی ہے ویلیو اور مائنس ایچ بار بائی ٹو. مگر ذہن میں رکھیں کہ میجرمنٹ سے پہلے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اسٹیٹ سائی میں ایس جی کی ویلیو جو ہے وہ پلس ایچ بار بائی ٹو ہے یا مائنس ایچ بار بائی ٹو ہے، کیونکہ دونوں آؤٹ کمس جو ہیں پلس ایچ بار بائی ٹو ہونے کے اور مائنس ایچ بار بائی ٹو ہونے کے پاسبل آؤٹ کمس ہیں، دونوں پاسبلٹیز موجود ہیں. کون سی پاسبلٹی زیادہ اس کی پروبیبلٹی ہے، وہ یہ جو کوفیشنٹس ہیں نا، ان کا ایبسولوٹ اسکوائر آپ کو بتاتا ہے. یہ باتیں ہم پہلے کر چکے ہیں. تو پروبیبلٹیز آپ کو ان سے ملتی ہیں. مگر اگر صرف ایک صورت میں کہ اگر یہ بی جو ہے وہ زیرو ہو تب بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ وتھ سرٹنٹی، یا اے زیرو ہو تب بھی آپ کہہ سکتے ہیں وتھ سرٹنٹی 100% probability ہے آف فائنڈنگ دا ویلیو آئدر پلس ایچ بار بائی ٹو یا مائنس ایچ بار بائی ٹو. جنرلی کیا ہوگا، جنرلی جو ہے یو ول ہیو اے لینئر کمبینیشن، اس قسم کی اسٹیٹ ہوگی جو کہ لینئر کمبینیشن ہے، اور اس صورت میں آپ کے پاس دونوں آؤٹ کمس کی پرابیبلٹیز موجود ہیں. تو دونوں پاسبل آؤٹ کمس موجود ہیں سائی اسٹیٹ میں. مگر جب آپ نے میجرمنٹ کر لی، ابھی یہ اسٹیٹ ہے بیفور میجرمنٹ، ٹھیک ہے نا، دونوں پاسبل آؤٹ کمس ہیں. ونس یو پرفارم اے میجرمنٹ، یو پرفارم این آبزرویشن، یو ڈو این آبزرویشن، اور آپ کے پاس ایک ویلیو آ جاتی ہے مثال کے طور پہ ایس سی کی پلس ایچ بار بائی ٹو، تو اب اسٹیٹ کورسپونڈنگ اسٹیٹ سائی نہیں رہی، اب کورسپونڈنگ اسٹیٹ پلس ہو گئی ہے. اس کو عام طور پہ کوانٹم میکینکس میں کلیپس آف دا ویو فنکشن بھی کہا جاتا ہے. ویو فنکشن بھی کہہ سکتے ہیں، کلیپس آف دا اسٹیٹ ویکٹر بھی کہہ سکتے ہیں. تو یہ کلیپس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سائی سے کلیپس کر کے پلس پہ آ گیا. بیسکلی یہ جو پروسیس ہے ویئر اگر آپ میجرمنٹ نہ کرتے تو آپ کے پاس یہ دونوں پاسبل آؤٹ کمز ہوتے ہیں. آپ نے میجرمنٹ کی، آپ نے ایک ویلیو حاصل کی، تو اسٹیٹ اب سائی نہیں رہی، اب اسٹیٹ جو ہے اس آئگن ویلیو کے کورسپونڈنگ اسٹیٹ آ گئی پلس. تو یہ جو ہے یہ ون آف دا پوسچولیٹس آف کوانٹم میکینکس ہے کہ یہ میجرمنٹ اسٹیٹس کو اس طریقے سے تبدیل کر دیتا ہے. جب ہم کہتے ہیں نا کہ اسٹیٹس جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہیں بائی اے میجرمنٹ، انلیس یو نو اٹس دا سیم اسٹیٹ. اگر پلس کی اسٹیٹ ہوتی اوریجنلی بھی، میں نے کہا نا جس طرح اگر بی مثال کے طور پہ زیرو ہوتا تو پھر نہ افیکٹ ہوتی. مگر جنرلی جو ہے جب آپ کوئی میجرمنٹ کریں گے تو جو اوریجنل اسٹیٹ تھی اس سے آپ کسی اور اسٹیٹ میں آ جائیں گے، اور اس پروسیس کو عام زبان میں، کوانٹم میکینکس کی زبان میں، کوانٹم فزسسٹ کی زبان میں، اس کو کلیپس آف دا ویو فنکشن کہتے ہیں. اچھا، اب اس کو میتھمیٹکلی کس طریقے سے اس کو کیا جاتا ہے، کیسے اس چیز کو سمجھایا جاتا ہے، اس کی طرف تھوڑا سا آتے ہیں. اور اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم ڈیفائن کریں پروجیکشن آپریٹرس. ٹھیک ہے نا، میجرمنٹ یا آبزرویشن جو ہے وہ امپلیمنٹ ہوتی ہے تھرو آپریٹرز ان کوانٹم میکینکس. اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں ایس زی کی میجرمنٹ میں تو کورسپونڈنگ جو ہوگا کہ ایس زی آپریٹر جو ہے وہ کسی اسٹیٹ کے اوپر آپریٹ کر رہا ہوگا. تو ادھر جو ہے آپ اس کو اس طرح بھی سمجھ سکتے ہیں جیسے کہ یہ کلیپس آف دا ویو فنکشن جو یہ لائن ہے، اس کو آپ اس طرح بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے کہ سائی جو ہے اب پلس میں پروجیکٹ ہو گیا، اس ڈائریکشن میں لائن ہو گیا. یعنی اگر آپ ویکٹرز کے طور پہ ان کو سوچیں تو اب آپ کے پاس ویکٹر جو ہے وہ پلس ڈائریکشن میں چلا گیا. سائی ویکٹر کا کمپوننٹ پلس ڈائریکشن والا آپ لے رہے ہیں ادھر. ایک طرح سے اس طرح آپ سوچ سکتے ہیں. اور اسی لیے یہ جو ہم اب جن آپریٹرس کو ڈیفائن کر رہے ہیں ان کو ہم پروجیکشن آپریٹرس کا نام دیتے ہیں. یہ پروجیکٹ کر دیتے ہیں اوریجنل اسٹیٹ کو ایک فائنل اسٹیٹ کے اوپر. اوریجنل اسٹیٹ یہاں پہ
یا انیشیل اسٹیٹ ہماری یہاں پہ سائی کو ہم لے رہے ہیں، اور فائنل اسٹیٹ جو پروجیکٹڈ اسٹیٹ ہے وہ پلس اس ایگزامپل میں ہم لے رہے ہیں۔ اچھا، پروجیکشن آپریٹرس کے لیے ہم اسپن ہاف پرابلم کی طرف دوبارہ جاتے ہیں، اسپن ہاف، کیونکہ دیٹس از اے ویری سمپل سسٹم اینڈ وی نو انف اباؤٹ اٹ، اور اس کے حوالے سے ہم سمجھتے ہیں۔ تو آپ کو یاد ہے جس طرح میں نے اوپر والی اکویشن جو لکھی ہے، اس میں سائی جو ہے، اگر چلو دوبارہ لکھ لیتا ہوں کہ یہ ہے، اور اس کو جو پروبیبلٹی ایمپلیٹیوڈز آ رہے ہیں نا اے، اور یہ ہم پہلے لکھ بھی چکے ہیں، ان کو ہم ایسے لکھ سکتے ہیں، اے کی جگہ میں نے یہ لکھ رہا ہوں، اور بی کی جگہ میں سائی کے کا انر پروڈکٹ مائنس کے ساتھ لکھ رہا ہوں۔ تو یہ جو ہے یہ آپ کے پاس یہ پروبیبلٹی ایمپلیٹیوڈ ہے، اس لیے میں نے کہا اس کا جب ایبسولوٹ اسکوائر کریں گے تو پروبیبلٹی ملے گی اور فائنڈنگ دا اسٹیٹ پلس وین دا انیشیل اسٹیٹ از سائی۔ تو یہ جو ہے یہ جو ہے یہ اے ہے، اور یہ جو ہے یہ بی ہے، ٹھیک۔ اچھا، اب اس ٹرم کو اگر ہم دیکھیں، پہلی والی ٹرم کو اگر ہم دیکھیں تو پہلی والی ٹرم کو ہم اس طریقے سے بھی لکھ سکتے ہیں، پہلی والی ٹرم کو ہم اس طریقے سے بھی لکھ سکتے ہیں کہ یہ، کیونکہ یہ ایک نمبر ہے، میں نے یہ اے جو ہے ایک نمبر ہے، اس کو آگے پیچھے بھی لکھتے ہیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کیٹس اور براز کے آرڈر کا خیال رکھنا پڑتا ہے، نمبرز آگے پیچھے موو کر سکتے ہیں، کوئی ایشو نہیں ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ سائی کا جب آپ انر پروڈکٹ لیتے ہیں پلس کے ساتھ تو آپ کو ایک جنرلی ایک کمپلیکس نمبر ملتا ہے، تو اٹس اے نمبر۔ تو آپ اس کو اس طریقے سے بھی لکھ سکتے ہیں کہ آپ اس کو اس طرح لکھ لیں، اے کو اس سائڈ پہ لے جائیں تو یہ پلس آ گیا، اس کو ایکویولنٹلی آپ اس طرح لکھ سکتے ہیں، یہ والا، ٹھیک۔ اب اگر اس کو ہم غور سے دیکھیں نا، غور سے دیکھیں تو آپ کے پاس یہ جو ہے آپ کو ایک لیفٹ ہینڈ سائڈ اس کی کنسیڈر اس طرح کریں، شاید بہتر سمجھانے کے لیے، کنسیڈر لیفٹ ہینڈ سائڈ اس کی یہ تھی، اس میں ہم نے پہلی ٹرم لے لی اوپر والے میں سے، اور اس کو میں اس والے کو جو ہم نے ایسے موو کر دیا سائڈ، کیونکہ یہ ایک نمبر ہے، دیٹس دی اونلی تھنگ ویو ڈن۔ مگر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک نمبر ہے، لیٹس می اب اسے ریڈ میں کرتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ سکے، یہ ایک نمبر ہے اور یہ ایک کیٹ ہے، اسٹیٹ ویکٹر۔ تو اس کو اگر میں اس طرح لکھوں، اس کو اگر میں اس طرح لکھوں، صرف اس کے گرد میں نے یہ بریکٹ لگا دی تاکہ تھوڑا سا اس کو ظاہر کرنے کے لیے، تو اگر میں اس کو اس طرح دیکھوں تو یہ کیونکہ یہ اس کے برابر ہے، اور آپ کو لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ ایک کیٹ مل رہا ہے جو کہ ایک نمبر سے ملٹیپلائی ہو رہا ہے، پلس کیٹ، لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ آپ کو یہ پلس کیٹ مل رہا ہے جو ایک نمبر سے ملٹیپلائی ہو رہا ہے، کمپلیکس نمبر سے، تو صاف ظاہر ہے کہ یہ کیٹ آپ کو، صاف ظاہر ہے کہ اس کو جو ہے نا ہمیں ایک آپریٹر کے طور پہ لینا پڑے گا، کیونکہ آپریٹر جب کسی کیٹ پہ آپریٹ کرتا ہے تو ایک اور کیٹ دے دیتا ہے، ٹھیک، کیونکہ لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ آپ کے پاس کیٹ ہے، تو رائٹ ہینڈ سائڈ پہ آپریٹر ایکٹنگ آن اے کیٹ وڈ گیو یو اندر کیٹ۔ تو آپ اس کو اس طرح سوچ سکتے ہیں جیسے کہ یہ بھی، یہ والا حصہ جو ہے اس کا، یہ والا حصہ، اوہ یہ تو بہت ہی خراب، یہ والا حصہ جو ہے، یہ والا حصہ جو ہے، اس کو آپ ایک آپریٹر کے طور پہ لے لیں، ٹھیک ہے نا۔ تو ہم نے جیسا پہلے کئی دفعہ کہا ہے کہ ایک آپریٹر جو ہے اے آپریٹنگ آن سم اسٹیٹ سائی ول گیو یو سم ادر اسٹیٹ فائی۔ تو آپ اس کو اس طریقے سے امیجن کر سکتے ہیں جیسے کہ یہ جو ہے یہ ایک آپریٹر ہے اور ایک اور آپ کو کیٹ دے دیتا ہے۔ اس قسم کے جو آپریٹر ہے اس کو ہم جو ہے، یہ جو اس قسم کا جو برا اور کیٹ کا کمبینیشن بن رہا ہے، ذہن میں رکھیں کہ یہ جو کمبینیشن بنتا ہے اس کو تو ہم نے پہلے جس طرح کہا ہوا ہے، اس کو ہم انر پروڈکٹ کہتے ہیں، دیکھیں یہ والا جو ہے نا، مگر اس میں آرڈر الٹا ہے، کیٹ اور برا کے نا، یہ جو اس طریقے سے ڈفرینٹ آرڈر آیا، اس کو ہم انر پروڈکٹ کے بجائے آؤٹر پروڈکٹ کہتے ہیں۔ اس والی فارم جو بنتی ہے کیٹ اور برا کی،
इसको आउटर प्रोडक्ट का नाम दिया जाता है। ये इनर प्रोडक्ट है, यानी कि ये इनर प्रोडक्ट कहलाता है, इनर प्रोडक्ट। ये हम बहुत दफ़ा देख चुके हैं, और ये एक जनरली कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। यहाँ 1 आ रहा है विच इज़ सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल नंबर्स भी सबसेट है ना कॉम्प्लेक्स नंबर। अच्छा, और इधर जो दूसरा वाला हम देख रहे हैं, अभी जो देख रहे हैं, वो इस किस्म की फॉर्म है, इससे ऊपर वाले से फ़र्क है। ये आउटर प्रोडक्ट कहलाता है। आउटर और इनर साफ नज़र आ रहा है क्यों नाम दिया हुआ। अगर आप एक को इनर कह देते हैं, दूसरे को आउटर कह देते हैं, दूसरे को आउटर कह देते हैं, तो अब क्यों कन्वेंशनली इस वाले को, पहले वाले को इनर रखा हुआ है, तो दूसरे वाले को नाम आउटर का दे दिया। और बहरहाल ये इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये इसको हम एक ऑपरेटर के तौर पे ले सकते हैं। इनर प्रोडक्ट को नहीं ले सकते, आउटर प्रोडक्ट को ले सकते, ठीक है। वो क्योंकि वो जब एक कैट पे, आउटर प्रोडक्ट जब एक कैट पे ऑपरेट करता है तो आपको एक और कैट दे देता है, तो यू कैन ट्रीट इट एज एन क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर। अच्छा, अब हम उसी एक्सप्रेशन को दोबारा लिखते हैं जो हमारी ऊपर वाली थी, यानी कि ये वाली, इस पे वापस जाते हैं। अभी तो इसमें से हमने फर्स्ट टर्म देखी थी ना, लेट्स गो बैक नाउ। तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि साई जो है, अब दोनों टर्म्स को हम इस तरह लिखने लगे, और अगली वाली टर्म को, ये पहली टर्म तो हमने इधर जो लिखी थी इसको वापस उधर डाल दिया, और दूसरी वाली टर्म जो हमारी है उसको भी हम उसी तरह लिख रहे हैं, यानी कि जो ये इनर प्रोडक्ट है इसको हम ऐसे मूव करके इधर ले गए। अच्छा, अब इधर ख़ास चीज़ जो बन रही है वो ये है कि इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, क्योंकि ये साई पे एक्ट कर रहा है ना, तो साई को मैं अलहदा से भी लिख सकता हूँ, यानी कि ऐसे भी लिख सकता हूँ। इसी एक्सप्रेशन को मुझे ये इजाज़त है कि मैं इस तरह लिख सकूँ। मैथमेटिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स कहते हैं, हाँ ठीक है, आप लिख सकते हैं, क्योंकि जब आप इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, तो माइनस जो है इसके साथ इसका इनर प्रोडक्ट आ जाएगा, और इधर प्लस के साथ आ जाएगा, ऊपर वाली एक्सप्रेशन आपको दोबारा मिल जाएगी। अभी भी साफ जाहिर है कि ये भी एक ऑपरेटर है, बिकॉज ये जब साई पे ऑपरेट करता है तो एक और तो आपको एक कैट वेक्टर देता है, मगर इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि कोई दूसरा कैट वेक्टर नहीं देता, बल्कि वो जो ओरिजिनल कैट वेक्टर था आपका साई, वही दोबारा आपको मिल जाता है। लेफ्ट हैंड साइड पे भी ये साई है, और राइट हैंड साइड पे भी सेम साई स्टेट है, तो सेम स्टेट वेक्टर मिल जाता है। तो एक ऐसा ऑपरेटर जो कि आप, जब आप किसी स्टेट पे ऑपरेट करें और आपको वही स्टेट वेक्टर मिल जाए, तो वो आइडेंटिटी ऑपरेटर कहलाता है। तो ये जो है ना बेसिकली आइडेंटिटी ऑपरेटर है। पर मैं हैट लगा देता हूँ जस्ट जाहिर करने के लिए कि ये 1 नंबर नहीं है, बल्कि ये एक ऑपरेटर है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये आइडेंटिटी ऑपरेटर बन जाता है। यानी कि ये आपने जो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ आउटर प्रोडक्ट्स बनाए स्पिन हाफ सिस्टम के लिए, जो प्लस आउटर प्रोडक्ट्स जो बनाए हैं इन कैट्स और बराज से, ये बड़े वेल डिफाइंड कैट्स एंड बराज हैं। ये वो एस जी की आइगन स्टेट्स हैं जिनसे हमने बनाए हैं। तो जब इनका लीनियर कॉम्बिनेशन हम लेते हैं तो हमारे पास आइडेंटिटी ऑपरेटर आ जाता है, और उसको, इस रिलेशन को कंप्लीटनेस रिलेशन भी कहते हैं। और ये इस चीज़ को जाहिर करता है कि जो प्लस एंड माइनस स्टेट वेक्टर्स हैं एस जी के आइगन स्टेट्स जो हैं, दे फॉर्म अ कंप्लीट बेसिस। कल के जो है हमारे जो डिस्कशन सेशन थी उसमें भी ये कंप्लीटनेस और कंप्लीट बेसिस के हवाले से स्टूडेंट्स के कुछ सवाल थे जिनको हमने डिस्कस किया था उस सेशन के अंदर। तो ये मैथमेटिकल फॉर्म है कंप्लीटनेस रिलेशन की, कि सम ऑफ द आउटर प्रोडक्ट्स ऑफ ऑल द आइगन स्टेट्स, जब आप उनको सम करें तो आपको आइडेंटिटी मिल जाता है। और कंप्लीटनेस हमेशा मुराद ये ली जाती है किसी भी आर्बिट्री या जनरल कैट वेक्टर को स्पिन हाफ सिस्टम के लिए, उसको आप इन आइगन बेसिस की टर्म्स में, एक कंप्लीट बेसिस की टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकें, जो बेसिकली जिसकी मैथमेटिकल स्टेटमेंट ये है कि किसी जनरल स्टेट वेक्टर साई को आप जो है
ये आर्बिट्री स्टेट वेक्टर है साई, कोई भी हो सकता है स्पिन हाफ सिस्टम का। उसको अगर आप ऐसे लिख सकते हैं, ये आपको इजाज़त है, इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ द आइगन बेसिस ऑफ हर्मिशियन ऑपरेटर विच इज़ एस सी, एंड द हर्मिशियन ऑपरेटर आइगन बेसिस आर अ कंप्लीट बेसिस। उसकी एक और मैथमेटिकल फॉर्म जो है, उसकी मैथमेटिकल फॉर्म ये है कि ये सम ऑफ द आउटर प्रोडक्ट्स ऑफ द आइगन बेसिस are equal to the identity operator. These are operators. मैट्रिक्स फॉर्म इनकी हम ज़्यादा ज़ाहिर करने के लिए कि ये ऑपरेटर्स हैं, इनकी हम मैट्रिक्स फॉर्म भी लिख सकते हैं। मैट्रिक्स फॉर्म लिखने का मतलब ये है, मैट्रिक्स फॉर्म हमें पता है कि मैट्रिक्स फॉर्म एस सी, ये आइगन वेक्टर्स की एस सी बेसिस में क्या है, दीज आर जस्ट यूनिट वेक्टर्स। तो 1 0 1 0, ये ब्रा है ना, तो ये कॉलम वेक्टर, ये रो वेक्टर बन गया ये, और ये कॉरस्पॉन्ड कर रहा है प्लस को, ये कॉरस्पॉन्ड कर रहा है ब्रा कैट वेक्टर को, और दूसरे वाला जो है ब्रा वेक्टर को। इसी तरह जब हम इसका लिखते हैं तो कैट वेक्टर जो है ये 0 1 है, और ब्रा वेक्टर से मल्टीप्लाई हो रहा है, ब्रा वेक्टर जो है वो रो हो जाएगा। तो जब इसको हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इसी करें तो आप ये देख रहे हैं कि ये मैट्रिक्स फॉर्म जो है ये 2 by 2 मैट्रिक्स बन रहे हैं, जो ज़ाहिर कर रहे हैं कि ये वाला हिस्सा भी एक ऑपरेटर है, और ये दूसरा वाला हिस्सा भी ऑपरेटर है, और ये मिलकर आपको क्या दे रहा है, आइडेंटिटी ऑपरेटर की मैट्रिक्स फॉर्म। आइडेंटिटी ऑपरेटर की मैट्रिक्स फॉर्म, आइडेंटिटी ऑपरेटर क्या है कि डायगोनल पे जो है ना वंस होते हैं, और ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स जितने भी हैं वो ज़ीरो हैं। तो दिस इज़ एन आइडेंटिटी ऑपरेटर इन मैट्रिक्स फॉर्म, क्योंकि ये 2 डायमेंशनल हिल्बर्ट स्पेस है, यानी 2 स्टेट बेसिस है प्लस एंड माइनस वाली, तो इसलिए ये जो आइडेंटिटी ऑपरेटर है ये 2 by 2 आइडेंटिटी ऑपरेटर। इधर ऑपरेटर जितने भी हैं, एस एक्स हो, एस वाई हो, एस सी हो, हमने देखा है, एस एन देखा है, और अब हम ये जो है ये आइडेंटिटी ऑपरेटर को भी इस बेसिस में लिखने, तो ये सारे के सारे 2 by 2 होते हैं। अच्छा, अब हम बेसिकली प्रोजेक्शन ऑपरेटर्स के पास पहुंच रहे हैं। तो जब ये वाले हिस्से को देखते हैं, इसके अंदर ये वाला जो हिस्सा आ रहा है और ये वाला हिस्सा जो आ रहा है, इन हिस्सों को अलग जो हैं, ये आउटर प्रोडक्ट्स जो हैं, ये टर्म्स जो हैं आउटर प्रोडक्ट्स की, और हमने देख लिया कि ये ऑपरेटर्स हैं। अभी किसी हद तक हमने ये समझाने की कोशिश की है कि दीज आर ऑपरेटर्स। तो इन जो हैं ये इन आउटर प्रोडक्ट्स को हम प्रोजेक्शन ऑपरेटर्स कहते हैं। प्रोजेक्शन ऑपरेटर, ऑपरेटर्स हैं इस केस में, ये 2 प्रोजेक्शन ऑपरेटर्स आ रहे हैं। एक जो है हम उसको P प्लस कह देंगे प्रोजेक्शन ऑपरेटर, जो कि हम डिफाइन कर रहे हैं एज दिस आउटर प्रोडक्ट। उसकी मैट्रिक्स फॉर्म अगर आप लिखना चाहते हैं तो ये वाली मैट्रिक्स फॉर्म है इसकी, वो भी हमने वैल्यूएट की हुई है 0 0। और दूसरा प्रोजेक्शन ऑपरेटर जो है इस केस में वो P माइनस है, जिसमें प्लस की जगह माइनस आ रही है, दूसरी टर्म है उसकी मैट्रिक्स फॉर्म जो है वो ये 0 0 0 1। ठीक, तो दीज आर कॉल्ड प्रोजेक्शन ऑपरेटर्स। और इनकी टर्म्स में अगर हम इसको लिखना चाहें, ये जो हमारी आइडेंटिटी वाली रिलेशन है ऊपर, तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि P प्लस प्लस P माइनस। अब मैं हैट्स नहीं लगा रहा, बट अंडरस्टैंड दैट दीज आर ऑपरेटर्स। चलने लगा देते हैं ताकि आपको प्रोबेबिलिटीज ना आप समझना शुरू हो जाए। ये जो है ये आइडेंटिटी ऑपरेटर के बराबर है। ठीक है, कंप्लीटनेस रिलेशन हमने प्रोजेक्शन ऑपरेटर्स की टर्म्स में लिख दी। ठीक है, अभी तो मैथमेटिकल हमने इसको मैनिपुलेशन की, ये चीज़ें सारी लिख ली। अब क्वेश्चन ये है कि इनका फिजिकल क्या इंटरप्रिटेशन है। So what is the physical interpretation of these projection operators? Question is, what is the physical interpretation of these projection operators?
ٹھیک ہے نا. یہ ہمارے سامنے ہم سوال کرتے ہیں. ابھی ہم ٹھیک ہے میتھمیٹکلی ہم نے یہ کہہ دیا کہ یہ آپریٹرز ہیں اور جو سم آف دیز آپریٹرس آر بوتھ آف دیز پروجیکشن آپریٹرس کو اگر ہم سم کریں تو ہمارے پاس آئیڈینٹی آپریٹر آ جاتا ہے جس کو ہم نے کمپلیٹنس ریلیشن کا بھی نام دیا. اب ان پروجیکشن آپریٹر سے مراد کیا ہے, فزیکلی ان سے کیا مراد ہے, یہ ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں, سوال کو آنسر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کو سمجھنے کے لیے آپریٹر کے ساتھ تو ایک ہی کام کیا جا سکتا ہے کہ آپریٹرس کو کسی کیٹ کے اوپر آپریٹ کر کے دیکھیں کہ یہ اس کیٹ کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں. تو لیٹس سی. تو پی پلس کو ہم کسی جنرل اسپن ہاف کیٹ ویکٹر کے اوپر ایکٹ کراتے ہیں تو ہمارے پاس پی پلس کیا ہے, پی پلس یہ ہے, اس کو ہم سبسٹیوٹ کرتے ہیں. تو یہ جو چیز ہمارے پاس آ گئی اس میں یہ نمبر ہے جو کہ پروبیبلٹی ایمپلیٹیوڈ ہے, اس کو ہم علیحدہ سے بھی لکھ سکتے ہیں اس طریقے سے. اور ہمارے پاس یہ پلس کیٹ آ گیا. اچھا, دیٹس انٹرسٹنگ. اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ جو پروجیکشن آپریٹر ہے پی پلس, یہ جب کسی آربیٹری کسی جنرل کیٹ ویکٹر کے اوپر سائی کے اوپر ایکٹ کرتا ہے تو اس کو پروجیکٹ کر دیتا ہے آپ کو, یا دوسرے لفظوں میں آپ کو پلس کیٹ دے دیتا ہے. یعنی جب یہ ادھر لیفٹ ہینڈ سائڈ میں اس کو دیکھیں اور یہ دیکھیں گے یہ آپ کے پاس آ جاتا ہے. اور اس کے ساتھ جو ملٹیپلائی ہو رہا ہوتی ہے کوانٹٹی وہ بھی ویسی کوئی آربیٹری چیز نہیں ہے, وہ پروبیبلٹی ایمپلیٹیوڈ ہے آف فائنڈنگ دا اسٹیٹ سائی ان پلس اسٹیٹ. ٹھیک ہے نا, اس آئگن اسٹیٹ میں ہونے کی پروبیبلٹی ایمپلیٹیوڈ ہے. تو ایک طرح سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر اس کو پروجیکشن آپریٹر کا نام دیا تو اب وہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ جب یہ آپریٹر کسی جنرل کیٹ سائی پہ ایکٹ کرتا ہے تو آپ کو پلس کیٹ دے دیتا ہے ملٹیپلائڈ ود دا پروبیبلٹی ایمپلیٹیوڈ. تو پلس کیٹ جو دے دیتا ہے اس کا مطلب ہے کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پی پلس جو ہے جب یہ ایکٹ کرتا ہے سائی پہ تو پروجیکٹ کر دیتا ہے اس کو پلس پہ آئگن اسٹیٹ پہ. ٹھیک ہے نا, یہ کام کرتا ہے, یہاں سے آپ کو یہاں پہنچا دیتا ہے, اس لیے اس کو پروجیکشن آپریٹر کا نام دیتے ہیں. صاف ظاہر ہے کہ پی مائنس جب آپ ایکٹ کریں گے تو کیا آپ کے پاس آئے گا, وہ بالکل اسی طریقے سے یہ پی مائنس ہے جب یہ ایکٹ کرتا ہے سائی کے اوپر, اس کو بھی ہم اسی فارم میں لکھ لیتے ہیں. تو یہ آپ کو دیکھ رہے ہیں آپ کہ یہ پروجیکٹ کر دے گا آن دا مائنس آئی اسٹیٹ. ٹھیک ہے نا. مزید سمجھنے کے لیے ہمارے پاس دو اور اسٹیٹس بھی ہیں. پی پلس کو پلس پہ ایڈ کر کے دیکھتے ہیں تو یہ ہوگا پلس پروجیکشن آپریٹر کی فارم پتہ ہے, اس کو ہم ادھر سبسٹیوٹ کر رہے ہیں تو یہ آپ کو آ جاتا ہے 1, تو یہ سیدھے پلس. پروبیبلٹی ایمپلیٹیوڈ آف فائنڈنگ پلس اسٹیٹ جو کہ انیشیل اسٹیٹ ان پلس اسٹیٹ از 1, تو اس لیے وہ 1 آ گیا, پروبیبلٹی ایمپلیٹیوڈ 1 آ گیا. اچھا, اب اگر ہم پی پلس کو ایکٹ کراؤں مائنس پہ تو مجھے کیا ملے گا, لیٹس سی. پی پلس کی جگہ مائنس کے ساتھ یہ کیا ہے, یہ 0, یہ آپ کو 0 مل جائے گا. تو اس سے یہ ظاہر ہوا کہ جو پروجیکشن آپریٹر ہے پی پلس جب اسی کے کورسپونڈنگ آئگن اسٹیٹ کے اوپر ایکٹ کرتا ہے تو آپ کو وہی آئگن اسٹیٹ دوبارہ سے دے دیتا ہے, کیونکہ وہ ایک طرح سے آپ سمجھ لیں گے وہ پہلے ہی پروجیکٹڈ تھا. اور دوسری طرف جب آپ اس کے جو آرتھوگنل اسٹیٹ ہے یعنی کہ مائنس اسٹیٹ کے اوپر اس کو ایکٹ کراتے ہیں تو وہ آپ کو 0 دے دیتا ہے رزلٹ. اچھا, یہ امپورٹنٹ ہے, انٹرسٹنگ بھی, کافی حد تک فزیکل اس کا اسپیکٹ بھی سمجھا ہے. انفیکٹ پروجیکشن آپریٹرس جو ہے نا کوانٹم میکینکس کی ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ آپریٹرس ہیں. اور جب ایڈوانسڈ آپ کوانٹم میکینکس پڑھیں یا ریسرچ کی طرف جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ پروجیکشن آپریٹرس کا بے پناہ استعمال, کیونکہ آپ کو بہت دفعہ جو ہے ڈفرینٹ اسٹیٹس میں پروجیکٹ کرنا پڑتا ہے انیشیل اسٹیٹ کو, اور یہ پروجیکشن آپریٹرس جو ہیں یہ بڑے یوزفل ہیں اس حوالے سے.
दूसरी चीज़ इसकी इम्पॉर्टेंट है कि ये मेजरमेंट से भी रिलेटेड है. How are these projection operators related to measurement in quantum mechanics? ये हमारे बुनियादी सवालों में से एक था ना, तो उसका भी एक हमें हम देख सकते हैं कि उससे रिलेटेड है मेजरमेंट से, क्योंकि मेजरमेंट में मैंने जैसा आपको कहा ना कि इनिशियली अगर आप स्टेट इस पर हैं और तो क्लैप्स ऑफ द वेव फंक्शन से यानी मेजरमेंट करने से ऑब्जर्वेशन से आप साइज से प्लस पे चले जाएंगे. तो ये भी बेसिकली इसका मतलब है कि मेजरमेंट को भी हम ट्रीट कर सकते हैं एज some kind of an act of a projection operator. कि साई जो इनिशियल स्टेट थी उस पर प्रोजेक्शन ऑपरेटर ऑपरेट करता है और आपको प्लस स्टेट देता है. वही हम देख रहे हैं कि ऐसा ही करता है. पी प्लस जो है इसका मतलब है इस किस्म की ऑब्जर्वेशन जिसमें साई क्लैप्स करके प्लस स्टेट में बन जाता है, चला जाता है, तो वो को हम ऐसे ट्रीट कर सकते हैं कि जैसे कि पी प्लस ऑपरेटर जो है साई पे ऑपरेट किया. तो उसका मतलब है मेजरमेंट के साथ इन प्रोजेक्शन ऑपरेटर्स का गहरा ताल्लुक है. उसकी दूसरा हिंट इस चीज़ से भी मिल रहा है कि ये जो प्रोजेक्शन ऑपरेटर्स हैं इनमें ये जो क्वांटिटी आ रही है ये प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड्स हैं. तो वो प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड्स जो हैं वो भी आपको पता है कि मेजरमेंट से उनका गहरा ताल्लुक कि मेजरमेंट से पहले हम प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड्स और उनसे प्रोबेबिलिटीज़ कैलकुलेट करते हैं. तो इसका मतलब है कि ये प्रोजेक्शन ऑपरेटर्स और मेजरमेंट जो हैं दे आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इट बेटर और उसको मोर फर्म फुटिंग पर लाते हैं. सो लेट्स टॉक अबाउट मेजरमेंट की. जब हम बात करें हम प्रोबेबिलिटीज़ की बात है. प्रोबेबिलिटी ऑफ probability of state psi जो कि initial state है in state. ज़्यादा अगर आप अच्छे तरीके से इसको कहना चाहें तो आप ये कहें कि initial state psi है. The probability of obtaining the measurement obtaining the value of the observable SC equal to plus h bar by 2 उसका जो probability है वो हम ये लिख रहे हैं. मगर चलें शॉर्ट हैंड में मैंने इस तरह लिख लिया मगर आप अंडरस्टैंड करते हैं. इस प्रोबेबिलिटी को मैं लिखता हूँ आपको पता है कि वो इज़ गिवन बाय दिस, ठीक है ना, जिसको लिखा जा सकता है एज ये एब्सोल्यूट का मतलब ही है कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट मल्टीप्लाइड बाय द ओरिजिनल. और ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्वांटम मैकेनिक्स में कैट और ब्रा को इंटरचेंज करता है. तो ये साई प्लस लिख सकते हैं आप, इसको प्लस साई लिख सकते हैं. और ये जो है ये तो हमारी जानी पहचानी चीज़ आ गई एक्सक्यूज मी, जो हमने ऊपर भी देखी है. दिस इज़ आर प्रोजेक्शन ऑपरेटर. तो इसका मतलब है ये साई पी प्लस साई आर. इसका मतलब हम ये कह रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ मेजरमेंट or observation of the value SZ equal to h bar by 2 in state psi is given by this expression. It can be calculated as the matrix element of the projection operator in the state psi. See, projection operator भी वो होगा जो उस measurement के corresponding projection operator. हम SZ is equal to plus h bar by 2 की प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं क्योंकि हम स्टेट प्लस की बात कर रहे हैं, ठीक है. और ये भी ध्यान में रखें तो ये इस तरीके से फिर हम इस चीज़ को लिख सकते हैं कि जिस तरह मैंने कहा कि लेट्स से ये जो मेजरमेंट है ये मेजरमेंट ऐसी है जिस तरह मैंने थोड़ी देर पहले लिखा था कि ये मेजरमेंट को हम P प्लस से कर सकते हैं और ये हमें रिप्रेजेंट कर सकते हैं.
اور یہ ہمیں پلس اسٹیٹ میں لے جاتا ہے. تو اس کو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو میجرمنٹ سے آپ کے پاس ایک نئی اسٹیٹ آ جاتی ہے، وہ نئی اسٹیٹ جو ہے وہ پلس اسٹیٹ ہے، اور اس کو ہم لکھ سکتے ہیں ایز پی پلس ایکٹنگ آن سائی. مگر کیونکہ اس کے اندر پی پلس جب سائی پہ ایکٹ کرتا ہے، جس طرح ہم نے ادھر دیکھا، یہ چیز بھی ساتھ آ رہی ہے، تو اگر اسٹیٹ آپ نے لکھنی ہے پلس اسٹیٹ، تو آپ کو اس سے ڈیوائڈ کرنا پڑے گا، اور وہ جو ہے نا وہ اس کا ایبسولوٹ اسکوائر کا یہ کیسے؟ کیونکہ یہ جو چیز ہے ساری کی ساری، یہ جو اندر لکھی ہوئی ہے، یہ پروبیبلٹی ہے. جب آپ اس کا ایبسولوٹ اسکوائر لیں گے تو آپ کے پاس یہ آ جائے گا پروبیبلٹی ایمپلیٹیوڈ. اور پی پلس سائی میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پروبیبلٹی ایمپلیٹیوڈ ساتھ ملٹیپلائی ہو رہا ہے، تو اس کو اگر آپ نے خالی پلس لکھنا ہے اسٹیٹ، تو اس پروبیبلٹی ایمپلیٹیوڈ وہ جو نمبر ہے اس سے ڈیوائڈ کرنا پڑے گا. اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح نارملائز کر رہے ہیں. اب آپ کے پاس کا مطلب ہے گوئنگ فرام سائی، اس کو میں ریڈ کر لوں، گوئنگ فرام سائی ٹو سائی پرائم، جو کہ اس کیس میں یہ جو اسٹیٹ ہے، سائی پرائم جو اسٹیٹ ہے، یہ آپ کے پاس بیسکلی یہ جو اسٹیٹ ہے یہ آپ کے پاس پلس اسٹیٹ ہی ہے. دس پلس اسٹیٹ از اکول ٹو دس. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ساری کی ساری جو ایک سائی سے ایک اور اسٹیٹ جس کو ہم سائی پرائم کہہ رہے ہیں، جو کہ اس کیس میں پلس اسٹیٹ ہے، وہ ہمیں کورسپونڈنگ پروجیکشن آپریٹر، اب پلس اسٹیٹ جو آپ کو مل رہی ہے وہ پی پلس پروجیکشن آپریٹر کے ایکٹ سے مل رہی ہے آن سائی، تو وہ آپ کو یہ مل جاتی ہے. تو آپ اس کو اس طریقے سے لکھ سکتے ہیں، یہ پوسٹولیٹ بنا سکتے ہیں کہ کوئی بھی اسٹیٹ سائی پرائم ہو آپ کو مل سکتی ہے آن میجرمنٹ. اس کے کورسپونڈنگ اگر آپ کو کوئی ویلیو، مثلا آپ نے میجرمنٹ کی ہے کسی آپریٹر اے کی، اور آپ کو ویلیو ملی ہے اے این، یو ڈو اے میجرمنٹ آف اے، یو گیٹ دا ویلیو اے این، تو اب اسٹیٹ جو ہوگی وہ کورسپونڈنگ ٹو اے این ہوگی. بالکل اسی طرح جیسے کہ ہم سائی اسٹیٹ پہ ایک آبزرویبل، جس آبزرویبل کی ہم میجرمنٹ کر رہے ہیں، سائی اسٹیٹ آپ کی سمجھ لیں یہ لینئر کمبینیشن ہے پلس اور مائنس کا. ٹھیک ہے نا؟ یا یہ دیکھنا چاہیے ایک ہی چیز، پلس اور مائنس اسٹیٹس کا لینئر کمبینیشن ہے. اب جس آبزرویبل کی آپ میجرمنٹ اس کیس میں ہم کر رہے ہیں، پرٹیکولر کیس میں وہ ایس زی کی ہے، ہمیں ویلیو ملتی ہے میجرمنٹ پہ پلس ایچ بار بائی 2. تو اب کورسپونڈنگ جو اسٹیٹ ہے وہ میجرمنٹ ہم کر رہے ہیں اوریجنلی سائی اسٹیٹ کے اوپر، لیکن ویلیو ہمیں ملتی ہے آبزرویبل کی ایس ڈی کی پلس ایچ بار بائی 2. تو اب اسٹیٹ جو ہے وہ سائی نہیں رہی، اب اس کی کورسپونڈنگ اسٹیٹ پلس مل گئی. اور یہ جو کام ہے یہ ہم اسی طرح سوچ سکتے ہیں کہ جیسے کہ پی پلس اس کے اوپر ایکٹ کر رہا ہے، اور اس کو نارملائز کر لیتے ہیں تاکہ پلس مل جائے. نارملائزیشن وہ یہی ہے جو ہم نے ادھر لکھی ہے، سائی پی پلس سائی. اچھا یہ تو اب اس پرٹیکولر کیس کے لیے تھا. کسی جنرل آپریٹر اے کے لیے اس کے کورسپونڈنگ آئگن ویلیو ملے گی، اور اس کے کورسپونڈنگ آپ کو اسٹیٹ مل جائے گی. تو وہ جو اسٹیٹ ہے اس کو اگر آپ این لکھنا چاہیں، سوری، اس کے کورسپونڈنگ جو اسٹیٹ ہے اس کو اگر آپ اے این لکھنا چاہیں، اس کے کورسپونڈنگ جو آؤٹر پروڈکٹ بنے گا وہ یہ بنے گا، جس طرح پلس پلس کا لکھا تھا ہم نے ادھر، جس طرح پلس پلس کا لکھ رہے تھے نا، یہ اس کی جگہ پلس کی بجائے آپ کہہ لیں کہ اے این کے کورسپونڈنگ آئگن ویلیو کے کورسپونڈنگ جو آئگن کیٹ ہے وہ اے این ہے. تو آؤٹر پروڈکٹ پھر آپ اس طریقے سے لکھ سکتے ہیں، اور یہ اس کو ہم پی این ڈیفائن کر سکتے ہیں. تو بالکل اسی طرح یہ آپ کو یہ آپ لکھ سکتے ہیں پی این جو ہے وہ سائی پہ ایکٹ کر رہا ہے، بالکل اس کے کورسپونڈنگ آپ دیکھ لیں، اور نارملائز آپ اس طریقے سے کر رہے ہیں کہ یہ سائی ہے، یہ پی این ہے، اور یہ سائی. تو یہ جو رزلٹ ہے یہ بھی پوسٹولیٹ آف کوانٹم میکینکس، پوسٹولیٹ. جس کا مطلب یہی ہے کہ اگر آپ کسی آبزرویبل کی میجرمنٹ کریں تو اس سے کورسپونڈنگ اسٹیٹ مل جاتی ہے آپ کو، اور وہ اسٹیٹ آپ حاصل کر سکتے ہیں بائی آپریٹنگ آن دا اوریجنل اسٹیٹ. دا اوریجنل اسٹیٹ یہ ہے، اسٹیٹ آپ کو یہ مل رہی ہے. ہمارے کیس میں جو سائی پرائم اسٹیٹ ہے وہ پلس اسٹیٹ مل رہی تھی. اب کوئی آپ کو بتائے ایک آپریٹر کوئی اور ہوگا، جنرل کوئی اور اسٹیٹ آپ کو مل جاتی. مگر ہوتا کیا ہے کہ اسٹیٹ آپ کو انلیس وہ اس کی آئگن اسٹیٹ ہی ہے،
یعنی کہ وہ اسی اوریجنل اسٹیٹ میں تھا جس کے میں اے این آپ کو ملا ہے، تو پھر تو وہی مل جائے گا جو کہ ہم دیکھ چکے. یعنی کہ اگر یہ سائی پلس ہوتا نا پھر آپ یہ اپلائی کر لیتے. یہ اگر پلس ہوتا تو پی این پی پلس پلس اس پلس والے کیٹ پہ آپریٹ کرتا تو پلس دے دیتا. مگر جنرلی تو یہ ٹرو نہیں ہوگا نا. جنرلی تو آپ کو کوئی اور اسٹیٹ مل جائے گی سائی پرائم. جس طرح ادھر آپ نے سائی جو تھی اوریجنل وہ لینئر کمبینیشن تھا پلس اور مائنس کا، مگر پی پلس کے آپریٹ کرنے سے جو آپ کو نئی اسٹیٹ مل گئی وہ پلس مل گئی. اب پلس اسٹیٹ از ناٹ دا سیم ایز سائی بیکاز سائی واز اے لینئر کمبینیشن آف پلس اینڈ مائنس. تو یہ بھی پوسٹولیٹ کوانٹم میکینکس کا ہے کہ میجرمنٹ جو ہے وہ ڈسٹرب کر دیتی جنرلی اسٹیٹ کو، یعنی سائی اسٹیٹ سے آپ کو سائی پرائم اسٹیٹ میں لے جائے گی. اور اس کو آپ اگر کوانٹم میکینکلی آپریٹرس کی ٹرمز میں ایکسپریس کرنا چاہیں تو وہ ایکسپریشن جو ہے وہ ان ٹرمز آف یہ جو اسٹیٹ سائی سے سائی پرائم اسٹیٹ تک پہنچنے کا عمل ہے وہ آپ ریپرزینٹ کر سکتے ہیں ان ٹرمز آف دا کورسپونڈنگ projection operators. So this is sometimes called the projection postulate. Projection. So collapse or ایک دفعہ اس کو reduction ایک دفعہ projection of a quantum state vector بھی کہا جاتا ہے. کوانٹم میکینیکل اسٹیٹ ویکٹر. کلیپس کا مطلب یہ ہے کہ سائی سے سائی پرائم پہ چلے گئے. ریڈکشن یا پروجیکشن کا بھی یہی مطلب ہے، سائی سے سائی پرائم پہ چلے گئے. تو نیسسرلی کوانٹم میکینکس میں جو ہے میجرمنٹ جو ہے وہ اس طریقے سے آپ کو افیکٹ کرتی ہے. میجرمنٹ اٹ سیلف جو ہے دے ڈو ناٹ فالو شروڈنگرز ایکویژن. شروڈنگرز ایکویژن جو ہے وہ بفور آبزرویشن جو ہے اٹ ورکس اینڈ آفٹر آبزرویشن آلسو، بٹ دا پروسیس آف آبزرویشن جو ہے نا از ناٹ ایکچولی اوبیڈ بائی دا شروڈنگر ایکویژن. اور کیا میجرمنٹ پروسیس پہ ہوتا ہے اس میں کئی ایشوز ہیں، مگر جو جنرل کنسنسس ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی چلیں ابھی نہیں میں اس کا ذکر کرتا، بٹ بیسکلی جو آبزرور ہے جو آبزرونگ آف ایپریٹس ہے وہ انٹینگل ہو جاتا ہے کوانٹم میکینیکل سسٹمز کے ساتھ اور ڈیکوہرنس ٹیک پلیس کرتی ہے اینڈ دیٹ ریزلٹس ٹو دا کلیپس آف دا کوانٹم اسٹیٹ ویکٹر. مگر یہ بات کی باتیں ہیں کیونکہ ابھی بہت ساری چیزیں اس میں آپ نہیں جانتے کہ انٹینگلمنٹ کیا چیز ہے اور ڈیکوہرنس کیا چیز ہے. یہ صرف آپ کو یہ بتانے کے لیے ہے کہ کافی ساری انٹرسٹنگ چیزیں آگے آ رہی ہیں جن کو ہم ڈسکس کریں گے. تو اسٹوڈنٹس آج کے لیے اتنا ہی.